الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العلی العظیم وصدق علی رسولہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز اراکین مجلس حاضہ و دیگر حاضران مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ یہ مجلس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، جہاں حقیقی نور ہوتا ہے، وہاں یہ نور، یہ جو روشنی گل ہو گئی ہے۔ پریشان مت ہونا، آرام سے بیٹھیں۔ بے شک ہم عاشقان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور الحمدللہ ہم کو سرکار کے ذکر میں ہم کو شامل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا وہ محب ہے، اللہ تعالی محب، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم محبوب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کے تذکرے میں ہمیں شامل فرمایا، یہ بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اس تذکرے میں شامل نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فخر، کتنا بڑا فخر ہوگا کہ ہمیں اپنے محبوب کا شہدا بنا دیا، جس کا وہ شہدا ہمیں اس کا شہدا بنا دیا، جس کو وہ پسند کرتا ہمارے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دی، جس کو وہ پسند کر رہا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی محبت میں گرفت کر دیا۔ یہ کتنی بڑی شان ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ہمیں دیوانہ بنا دیا، اپنے محبوب کے تذکرے میں شامل ہونے والا بنا دیا، اور سرکار کے تذکرے پر فخر کرنے والا بنا دیا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سوائے خدا کے کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. سرکار کا خالق ہی سرکار کی مدحت بیان کر سکتا. سرکار کی شان جتنی بھی ہم بیان کریں حقیقت کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں. حقیقت کے سامنے سرکار کی جیسی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے سرکار کو جو مرتبہ جو رتبہ عطا کیا اس شان کے قابل ہماری مدحتیں کچھ بھی نہیں، جیسا کہ ایک سمندر میں ایک خطرہ. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. پورا قرآن الحمد سے لے کر ناس تک کیا بول رہا ہے؟ سرکار کی بات کر رہا ہے، سرکار کی مدحت کر رہا ہے. کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے بتائے جاتے ہیں، کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جاتی ہے، کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بتائی جاتی ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ کہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائی جاتی ہے، کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائی جاتی ہے، کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی شان بتائی جاتی ہے کہ عبد ہو تو کیسا ہو، میرا بندہ ہو تو کیسا ہو. یہ عبدیت کی شان سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں بتا سکتا. یہ پورا قرآن اگر پڑھیں گے، اگر پورا قرآن عاشق رسول کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں گے تو پورے قرآن میں سرکار کی ہی بات نظر آئے گی، سرکار ہی کا تذکرہ نظر آئے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی واقعات نظر آئیں گے. کچھ تابعی آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملے اور پوچھا کہ اے اماں جان، ذرا آپ تو سرکار کی صحبت میں رہے، ذرا بتائیے کہ سرکار کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، سرکار کی زندگی کس طرح تھی بتائیے، سرکار کس طرح عمل کرتے تھے بتائیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، کیا تم قرآن نہیں پڑھے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا پورا قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کلام اللہ کہا، یعنی اللہ اور اپنے محبوب کا کلام ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ شان والے ہمارے نبی، تو ہمیں کتنا فخر ہونا چاہیے. ہم اپنے سروں کو نیچا نہیں رکھنا چاہیے، ہم اپنے سروں کو سب سے بلند رکھنا چاہیے. اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم تو دنیا پر فخر کرتے ہیں، ہم تو مال پر فخر کرتے ہیں، ہم تو علم پر فخر کرتے ہیں، ہم تو خاندان پر فخر کرتے ہیں، ہم تو شہرت پر فخر کرتے ہیں، ہم تو عزت پر فخر کرتے ہیں. حقیقت میں اگر فخر کرنا ہے بندہ تو اس بات پر فخر کرے کہ میں غلام رسول ہوں. نعرہ تکبیر. غلام رسول ہونا کمال ہے، یہ عطا ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ دین ہے، یہ کسی کوشش و کاوش سے نہیں ملتا، یہ اللہ تعالی محبت سے عطا کرتا ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. تو یاد رکھو مسلمانوں، اے ایمان والو، ذرا اپنے آپ کو چیک کرو کہ اللہ نے ہمیں کیا عطا کیا ہے.
ہم تو دنیا پر نظر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بولتے ہیں کہ اللہ یہ نہیں عطا کیا، اللہ وہ نہیں عطا کیا، اللہ یہ نہیں عطا کیا، اللہ وہ نہیں عطا کیا۔ ارے ذرا دیکھو کیا دیا ہے، جو دیا ہے وہ کس کو دیا ہے، دیکھو وہ ایمان ہے، وہ ایمان جو ہمیں ملا ہے، وہ ایمان میں حقیقت میں کیا ہے، لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سرکار نے فرمایا، ایمان کی تعریف سرکار نے فرمائی کہ میری محبت جس کے دل میں اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولادوں سے زیادہ، تمام سے زیادہ میری محبت جس کے دل میں نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں ایمان والے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہمارے دل میں حب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یہ ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور سرکار کی جب یہ شان ہے تو اللہ نے ہمیں جو نسبت عطا کیا ہے وہ نسبت کیا کم ہے؟ کیا یہ اللہ کی دین کچھ کم ہے کہ ہم کو اپنے محبوب سے رشتہ جوڑ دیا؟ یہ فخر کتنا ہمارے لیے ہے، یہی فخر کافی ہے دو جہاں کے لیے، یہی فخر کافی ہے دو جہاں کے لیے کہ میں کون ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ ایمان والے کا مطلب کیا ہے؟ میں حب رسول رکھنے والا ہوں، میں عشق رسول رکھنے والا ہوں، میں غلام رسول ہوں۔ اس سے بڑھ کر فخر کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو، یہ غلامی ایسی غلامی جس غلامی پر فخر ہو کرتی ہے کائنات، یہ غلامی وہ غلامی جس غلامی پر فخر کرتی ہے کائنات۔ بادشاہوں نے غلام رسول ہونے پر فخر کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ شان ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ہم اگر سرکار کی میلاد میں خوشیاں نہ منائیں تو پھر کیا منائیں؟ ارے یہ خوشی تو حقیقت میں اپنی خوشی ہے۔ سرکار کا آنا اس جہاں میں، سرکار کا اس جہاں میں آنا ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ اگر سرکار اس دنیا میں نہیں آتے کیا یہ فخر ہمیں ملتا؟ بولیے، کیا یہ نسبت سرکار کی ہمیں ملتی؟ اگر سرکار کی نسبت ہمیں نہیں ملتی تو کیا ہمیں فخر ملتا؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو کائنات میں اگر کوئی قوم فخر والی ہے تو وہ قوم ایمان والی قوم ہے۔ ہمیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ بات کہنے کے لیے کہ میں سرکار دو جہاں الحمدللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کتنا وقت دیا گیا ہے۔ الحمدللہ۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں پورا کلام سرکار کی شان ہے، اس میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آپ کو نہیں بھیجا، میں آپ کو یا رسول اللہ نہیں بھیجا مگر عالمین کی رحمت بنا کر، یعنی میں بھیجا آپ کو عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اللہ تعالیٰ کلام پاک میں بیان کرتا ہے۔
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بھیجا ہوں تو کیا بنا کر بھیجا ہوں؟ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہوں۔ سبحان اللہ، عالمین کے لیے میں آپ کو یا رسول اللہ رحمت بنا کر بھیجا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور سرکار کو بھیجا گیا ہے، ارسلناک۔ سبحان اللہ، تو معلوم ہوا سرکار کی حقیقت کچھ اور ہے، سرکار کی جگہ کچھ اور ہے، سبحان اللہ، سرکار وہاں سے بھیجے گئے ہیں تو آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان بات سمجھ میں آئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور جگہ بھی فرماتا ہے انا ارسلنا انا ارسلنا انا ارسلنا، تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو معلوم ہوا آپ کی حقیقی جگہ قرب اللہ، اللہ کا قرب، وہاں سے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ بھی کس کے لیے بھیجا؟ عالمین، تمام عالمین کے لیے۔ عالمین میں سب آ جاتے ہیں، ساری کائنات یعنی ساری مخلوق اللہ تعالی کی عالمین میں جمع ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالی جس کا خالق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے اس کے لیے رحمت جو اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ کی مخلوق جس میں سب شامل، فرشتے اللہ کی مخلوق، زمین اللہ کی مخلوق، آسمان اللہ کی مخلوق، چاند اللہ کی مخلوق، ستارے اللہ کے مخلوق، کہکشاں اللہ کے مخلوق، فرشتے اللہ کے مخلوق، انسان اللہ کی مخلوق، جنات اللہ کی مخلوق، جمادات اللہ کی مخلوق، نباتات اللہ کی مخلوق، حیوانات اللہ کی مخلوق، ہر مخلوق جو بھی اللہ تعالیٰ جس کا بھی خالق ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رحمت ہیں۔ سبحان اللہ، تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی خلق ہوا سرکار کی رحمت سے ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وسیلہ بنی کائنات کو خلق ہونے کے لیے۔ کون وسیلہ بنے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بنے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ رب العالمین اور آپ رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو رحمت للعالمین ہیں آپ رحمت ہیں۔ تو اللہ تعالی کی رحمت کا وسیلہ ہیں، واحد وسیلہ ہیں، آپ کے سوا کوئی اور میری رحمت کا وسیلہ نہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی رحمت یعنی اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کی جو تجلی ہے نا، اس کو کہتے ہیں رحمت۔ اللہ کے صفات جس کو رحمان کہتے، رحیم کہتے، اس کے ظہور کو کہتے ہیں رحمت۔ بات سمجھ میں؟ اس کے ظہور کو کہتے ہیں رحمت۔ جس طرح اللہ تعالی خالق ہے، اس کے ظہور کو کہتے ہیں مخلوق۔ بات سمجھ میں؟ اسی طرح اللہ تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے ظہور کو کہتے ہیں رحمت۔ سبحان اللہ، تو پہلا معنی اگر یہ لیا جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رحمت کے وسیلہ ہیں،
تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے وہ واحد وسیلہ ہیں، کیونکہ عالمین کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنایا ہے، تو آپ عالمین میں نہیں ہیں، عالمین سے جدا ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ عالمین میں نہیں ہے، اللہ کی مخلوق میں ہے مگر اللہ کے عالمین میں نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا وہ شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ نہ وہ خدا نہ وہ عالم، وہ بیچ والا ہے جسے برزخ کبریٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ نہ وہ مخلوق میں شامل، حالانکہ وہ مخلوق ہے مگر عالمین میں وہ شامل نہیں ہے، کیونکہ عالمین کے لیے آپ رحمت ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ۔ سمجھے؟ ٹینشن نہ لیں، علم سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ سمجھا دیتا ہے، ٹینشن نہ لیں۔ عالمین رحمت، تو معلوم یہ ہوا عالمین میں اللہ نے رسول کو شامل نہیں کیا، حالانکہ رسول مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے۔ خالق اللہ تعالی ہے، مخلوق ہے محمد الرسول اللہ عبدہ۔ سرکار کی بڑی شان ہی یہی ہے کہ وہ عبدہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ مگر کیسے عبدہ ہے؟ دوسروں کے جیسے نہیں۔ وہ کیا ہے؟ دوسروں کو کی خلق کے لیے درمیان میں آنے والے۔ آپ کی رحمت وسیلہ بنتی ہے کائنات کو خلق کرنے میں۔ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھیں، عشق کا دروازہ کھولیں، انشاءاللہ عقل کھل جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دروازہ کھول لے، عقل کھل جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ ہم جیسے نہیں ہیں، انسان نہیں، انسان، وہ انسان ہے، یہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان، وہ انسان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی تھی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مخلوق، اللہ کے بندے، عبدہ، اور یہ بڑی شان رسول اللہ کی عبدہ ہونا، یہ شان ہے رسول اللہ کے عبدہ ہونا، اور عبدہ ہوتے ہوئے عالمین کے لیے رحمت بنے۔ کون؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خلق ہونے کے لیے ہر ایک کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ رحمت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کسی کو پیدا نہیں کرتا۔ جو بھی پیدا ہوا ہے، جو بھی مخلوق بنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بنا ہے۔ وہ رحمت کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمت ہیں، آپ کا وجود ہی رحمت ہے، آپ کی ذات رحمت ہے، آپ کا جسم اطہر رحمت ہے، آپ کا قلب انور رحمت ہے، آپ کا سر رحمت ہے، آپ کا سر مبارک رحمت ہے، آپ کے منہ مبارک رحمت ہے، آپ کا خون مبارک رحمت ہے، آپ کا سب کچھ رحمت ہے، آپ کا اس عالم میں آنا رحمت ہے، آپ کا اس عالم سے چلے جانا رحمت ہے، آپ کا اس عالم سے جا کر اسی عالم میں رہنا رحمت ہے، آپ کا وصال ہو جانا رحمت ہے۔ سب کچھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے؟ رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رحمت للعالمین۔ نعرہ تکبیر۔ بات سمجھ میں آئی؟
اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کیا ہیں یا رسول اللہ؟ اگر کوئی پوچھے کہ رسول کیا ہے، کون ہے، رسول کی حقیقت کیا، رسول کی حقیقت اللہ بتا رہا ہے، رحمت ہے رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا ہے رسول؟ رحمت ہے رسول۔ رحمت کیا ہے؟ رحمت کو سمجھنے کے لیے رب کی طرف جائیں۔ رب العالمین رحمت للعالمین، دونوں جگہ عالمین ہے۔ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کون؟ رب العالمین۔ ہر ایک کی حاجت، وہ بھی کیسا؟ شے ناقص کو ترتیجن، یعنی آہستہ آہستہ، جیسا کہ اس کی وسعت ہے۔ شے کامل بنانا، یہ ہے ربوبیت کی شان۔ رب بولے تو کیا؟ شے ناقص کو بتدریجن شے کامل بنانا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، آہستہ 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 لڑکا بنتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر ادھیڑ ہوتا ہے نا۔ شے ناقص کو تدریجن آہستہ آہستہ شے کامل بنانا، اس کو کہتے ہیں ربوبیت۔ اور وہ ربوبیت کیسے ہوتی ہے؟ رحمت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہر حاجت جو اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، وہ کس طرح پوری کرتا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پوری کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تعالیٰ دینے والا اور میں بانٹنے والا۔ تو اللہ سے جسے بھی جو کچھ ملا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ جسے بھی زندگی ملی، کس سے ملی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ جسے بھی رتبے ملے وہ کس سے ملے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ جسے بھی جو کچھ بھی ملا وہ کس سے ملا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ حقیقت اللہ دینے والا اور تقسیم کرنے والے محمد الرسول اللہ، اللہ رب العالمین، سرکار دو جہاں رحمت للعالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ بات سمجھ میں آئی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں حضور نے خود فرمایا انما انا قاسم، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا اور میں تقسیم کرنے والا۔ تو ہم کو کس سے ملا؟ نبی پاک محمد الرسول اللہ سے ملا۔ ایمان ملا تو نبی سے ملا، زندگی ملی تو نبی سے ملی، اعمال ملے تو نبی سے ملے، قرآن ملا تو نبی سے ملا۔ ارے ہمیں اللہ ملا تو کس سے ملا؟ نبی سے ملا۔ تو نبی رحمت ہیں۔ رحمت اس کو کہتے ہیں جو عطا کی جاتی ہے، عطا کی جاتی ہے، عطا دیکھا نہیں جاتا، دیکھا نہیں جاتا، دیتے جانے کو رحمت کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمت ہے، آپ کی ذات اقدس خود رحمت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یا ایھا الناس
انما انا رحمت محدات. سرکار کی حدیث ہے. سرکار کیا فرماتے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام کی طرف اشارہ، کیونکہ رحمت للعالمین ہے. رحمت للمومن نہیں ہے، رحمت للمسلم نہیں، رحمت للعالمین. تو عالمین کی طرف آپ رحمت بن کر آئے ہیں. تو کیا فرماتے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما، بے شک، میں ہی، یعنی میرے سوا کوئی نہیں، انما انا رحمت محدات، میں ہی رحمت ہوں. اللہ کی رحمت اگر کوئی جاننا چاہے، اللہ کی رحمت کو کوئی جاننا چاہے، اللہ کی رحمت کیسی ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے، اللہ کی رحمت کسے کہتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پالو. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پورے باڈیلی کیا ہیں؟ وہ رحمت ہیں. اگر اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کی تجلی کو اگر کوئی دیکھنا چاہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، کوئی جاننا چاہے کہ رحمت کیا ہے، کہ رحمان کسے کہتے ہیں، رحیم کسے کہتے ہیں، وہ صفت کی تجلی کسے کہتے ہیں، تو یاد رکھو اسی کو رحمت کہتے ہیں. اور وہ رحمت کیا ہے اگر دیکھنا چاہتے ہو، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو رحمت ہی رحمت ہے. اور سرکار نے کیا فرمایا؟ محدات، یعنی یہ کوشش کاوش سے ملی ہوئی چیز نہیں، عبادتیں کر کے، ریاضتیں کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے نہیں، بلکہ یہ ہدیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ گفٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بغیر کوشش، بغیر کاوش کے مجھے اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنایا ہے. یہ شان ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی. بات سمجھ میں آئی؟ تو ایسے رحمت کے ہم غلام ہیں. ذرا سوچو، ذرا اپنے آپ پر غور کرو کہ ہم کون ہیں. سرکار حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہی تعلیم دی. کیا تعلیم دی؟ من عرف نفسا. ارے میاں پہلے تو خود کو پہچان کہ تو کون ہے. جب تو خود کو پہچانے گا کہ تو کون ہے، فقط عرف ربا، تجھے رب کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، تجھے رب کی پہچان مل جائے گی. تو خود کو پہچان. کیوں؟ جب ہم خود کو پہچاننے لگے تو ہمیں ملتے کون؟ ہمیں ملتے کون؟ ہمیں خود کو پہچاننے لگے تو ہمیں ملتے کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو رسول مل گیا اس کو خدا مل گیا. بات سمجھ میں؟ جس کو رسول مل گئے اس کو خدا مل گیا. صحابہ پہلے قرآن سنے یا حدیث؟ پہلے قرآن سن کر ایمان لائے یا حدیث سن کر ایمان لائے؟ پہلے حدیث سنی، یعنی سرکار کی زبان سے جو باتیں نکلی وہ سنی، اور ایمان لائے تو قرآن اترا. بات سمجھ میں آئی؟ پہلے رسول کو جانا، پہلے رسول کی باتیں سنی، پہلے رسول کی پہچان حاصل کی، پہلے رسول کی حقیقت سے آگاہ ہوئے، بعد میں اللہ تعالیٰ مل گیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو پہلے
رسول ذریعہ، جب تک رسول ہمیں نہیں ملیں گے اللہ تعالی ہمیں نہیں ملے گا۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کیسے ہماری عبادتوں کو اللہ قبول کرے گا؟ جب تک ہم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، اللہ کس طرح ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا؟ تو عبادتوں کو قبول کرنے کے لیے وسیلہ درمیان میں محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی دلیل کیا؟ ارے تو لا الہ الا اللہ پڑھا تو ارے تو کیسا جانا اللہ کو، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو کس طرح جانا، اللہ کو کس طرح پہچانا، اللہ کی شان وحدت کس طرح بیان کیا؟ اگر کوئی پوچھے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا محمد الرسول اللہ، بات ختم، بات ختم۔ محمد الرسول اللہ جو ہی کہتے تو بات ہم ختم ہو گئی۔ ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ایک واحد سب کا خالق، وہ کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ۔ اس محمد کی شان بیان کرنے اگر کتراتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے بندے ہیں؟ جس کی شان اللہ بیان کرتا ہے، جس سے محبت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور جس کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ وہ آپ ہی کے ذریعے سے سب کچھ مل رہا ہے، سانسیں چل رہی ہے تو یہ رحمت ہے، نظر سے دیکھ رہے ہیں تو یہ رحمت ہے، زبان سے بول رہے ہیں تو یہ رحمت ہے، ہاتھ پاؤں اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے تو یہ رحمت ہے، والدین کو عطا کیا ہے یہ رحمت ہے، قوتوں سے نوازا ہے تو یہ رحمت ہے نا بھائی؟ مانتے ہو نا؟ ہمیں اچھی بیوی عطا کیا ہے یہ رحمت ہے، ہمیں اچھے اولاد عطا کیا ہے یہ رحمت ہے، ہمیں دنیا کی دولت سے نوازا ہے یہ رحمت ہے، ہمیں نماز پڑھنے پر مجبور کر رہا ہے یہ رحمت ہے، ہمیں روزہ رکھا رہا ہے یہ رحمت ہے، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے پر مجبور کر رہا ہے یہ رحمت ہے، ہمیں حج و عمرہ کہ بندوبست کر رہا ہے تو یہ رحمت ہے۔ ارے ہر عمل جو کچھ بھی آپ کرتے ہو وہ رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے۔ وہ رحمت کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رسول کو اپنے سے جدا کیسے کر سکتے؟ جو رسول کی وجہ سے سانس ہماری چل رہی ہے، وہ رسول کو اپنے سے جدا کیسے جانتے ہو؟ کیسے؟ یہ سانس کیا رحمت نہیں ہے؟ بولیے صاحب، جواب دیجئے۔ یہ سانسیں جو چل رہی ہیں کیا یہ رحمت نہیں ہے؟ یہ زندگی کیا یہ رحمت نہیں ہے؟ جو کچھ ہے شان و شوکت یہ رحمت نہیں ہے؟ کیا یہ رحمت نہیں ہے؟ یہ زمین جو ہمیں سنبھالے ہوئی ہے یہ رحمت نہیں ہے؟ سمندر اپنی جگہ رکے ہوئے ہیں کیا یہ رحمت نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے جو رکا رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بڑی بڑی دیواریں بھی کھڑی کر دیں، پانی نکل کے ادھر سے ادھر آ جاتا۔ پانی میں وہ طاقت ہے۔ سمندر رکا ہوا ہے، اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے، کیا یہ رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ پہاڑے ایسے دکھ رہے ہیں کہ اب پتھر گرے، اب پتھر گرے، اب پتھر گرے، عمریں گزر گئی، چٹان کا ایک حصہ بھی گرا نہیں ہے نا؟ کیا یہ رحمت نہیں ہے؟ بولیے، یہ سب رحمت ہے۔ اور وہ رحمت کون؟ محمد الرسول اللہ۔ اور اس رحمت کو ہم اپنے سے جدا جان رہے ہیں، جبکہ خدا کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جانو، کہ پہچانو، اس کا علم حاصل کرو
کہ تم میں اللہ کا رسول ہے. پھر اور ایک جگہ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. کون ہے نبی؟ نبی کون ہے؟ مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. کہاں ہے رسول اللہ؟ جواب ہے اگر کوئی پوچھے کہاں ہے رسول اللہ تو کہو، کیونکہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، خدا خود کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. جانوں سے زیادہ قریب. یہ شان محبوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی شان ہے. محبت ایک ایسی چیز ہے، محبت ایک ایسی چیز ہے، اب وہاں حساب نہیں دیکھا جاتا. بات سمجھ میں آئی؟ کہاں ہے رسول اللہ؟ النبی اولا بالمؤمنین. اگر آپ مومن ہیں کیوں ڈرتے ہو؟ کہو کہ میرے ساتھ محمد رسول اللہ میرے جان سے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا بھی کیسی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار کی حقیقت بیان کرتا ہے تو عطا کرتا ہے تو کیسی عطا کرتا ہے. یہ محبوبیت ہے. جہاں محبت کے معاملے ہو جاتے ہیں نا وہاں حساب ہوتا. کیا محبت کر کو ہی نہیں آپ لوگوں بھی کسی نہ کسی سے؟ باپ ہیں تو بچوں سے کیے ہوں گے، شوہر ہیں تو بیوی سے کیے ہوں گے، ہے نا، اولاد ہیں تو ماں باپ سے کیے ہوں گے. حساب دیکھتے کیا؟ جہاں محبت آ گئی، محبت آ گئی درمیان میں تو حساب دیکھتے کیا؟ بے حساب. طاقت دیکھتے کتنا ہو، کچھ بھی نہیں، سب دے. ارے اللہ تو سب دینے والا نا، اللہ تعالیٰ ہی تو سب دیتا ہے نا. جب اللہ تعالیٰ محبت میں آ کے فرما رہا ہے، حقیقت بیان کر رہا ہے کہ میرے نبی کو میں وہ مقام عطا فرمایا کہ مومن کی جانوں سے زیادہ قریب، وہ قربت عطا فرمایا. جب اپنے بارے میں کہتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. سبحان اللہ. میں رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. باڈی بتا رہا ہے، جان الگ رگے جان، شہرگ الگ، شہرگ الگ جان الگ. شہرگ کو کاٹ دے جان ابھی باقی رہتی. تڑپنے والا تڑپتا ہے تڑپتا ہے تڑپتا ہے تڑپتا ہے، بعد میں جان جاتی ہے نا. بکرے وغیرہ کاٹے نہیں، قربانی نہیں دی ہے، دیکھے ہوں گے نا. شہرگ جب کٹتی ہے، خون جب فوارے کی طرح نکلتا ہے، موت ہو جاتی؟ نہیں ہوتی، ابھی زندگی باقی رہتی، تڑپتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جب جان نکل جائے، جان کے نکلنے کو ہی موت کہتے ہیں، تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ مومن کے اتنے قریب کر دیا اپنے نبی کو، اپنی رحمت کو. اللہ تعالیٰ مومن کے اتنے قریب کر دیا کہ سرکار ہٹے تو سب کچھ ختم. سرکار جدا ہو ایمان والے سے، سرکار یوں جدا ہو ایمان والا باقی نہیں رہا. کتنی بڑی شان ہے. سرکار جو ہی ہم سے ہٹے اب ہمارا وجود ہی ختم. بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم ہیں تو سرکار ہیں. قرآن ہے یہ، ہم ہیں تو سرکار ہیں. مومن جب تک رہے گا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جانوں سے زیادہ اس کے قریب رہیں گے. نیکیاں ہم سے جو ہو رہی ہیں کیا سمجھتے ہو؟ ہماری ہیں
काबिलियत समझते हो? नहीं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हो जाना नेकी करा रही है। रहमत जब साथ हो जाती है तो रहमत क्या करती है? नेकी कराती है। रहमत जब साथ हो जाती है नमाज की तरफ आदमी चल पड़ता है। रहमत जब साथ हो जाती है रमज़ान के महीने में रोज़े रखने लगता है। रहमत जब साथ हो जाती है ज़कात देने पर फर्ज हो गया तो ज़कात बाकायदा अदा करता है। रहमत जब साथ हो जाती है उम्रा करता है। रहमत जब साथ हो जाती है हज करता है। रहमत जब साथ हो जाती है वालिदैन से अच्छा सलूक करता है। रहमत जब साथ हो जाती है अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करता है। रहमत जब साथ हो जाती है दूसरे अहबाब के साथ अच्छा सलूक करता है। रहमत जब साथ हो जाती है कभी धोखा नहीं देता। रहमत जब साथ हो जाती है कभी किसी के माल को दबाता नहीं। रहमत जब साथ हो जाती है कभी झूठ नहीं बोलता। रहमत का साथ होना ही हकीकत में ईमान है। मोमिन की शान क्या है? रसूल अल्लाह का खुर्ब। मोमिन कहते किसे? रसूल अल्लाह का खुर्ब जिसे हो जाए, रहमतुल लिल आलमीन का खुर्ब जिसे हो जाए उसे कहते हैं मोमिन। बात समझ में? उसे कहते हैं मोमिन। तो अल्लाह अपनी बात जब कहता है, शहरत की बात करता है, थोड़ा सा फासिला बताता है। जब अपने महबूब की बात कहता है तो जान से ज्यादा करीब है कह रहा। तो मालूम हुआ रहमतुल लिल आलमीन कहाँ है? जान से ज्यादा करीब है। क्यों? तभी तो रहमत होगी ना। हर आन रहमत की जरूरत है ना, हर आन रहमत की जरूरत है। तो हर आन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत है। इस रहमत को हासिल कैसे करना? क्योंकि वक्त नहीं है, मैं फुल स्पीड जा रहा हूँ। इस रहमत को हासिल कैसे करना? तो अल्लाह ताला ही उसका भी दरवाज़ा खोल दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ये दरूद पाक क्या है? रहमत को मांगना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह भी और मलाइका भी क्या कर रहे हैं? नबी पर दरूद भेज रहे हैं। ऐ ईमान वालो, ऐ मोहब्बत करने वालो, ऐ मेरे रसूल से मोहब्बत करने वालो, ज़रा तुम भी शामिल हो जाओ। क्या करने के लिए? भीख मांगने के लिए, दुआएं करने के लिए। क्या दुआ करना है? दरूद। ये दरूद क्या है? हकीकत में एक दुआ है। यानी रहमत के तालिब हो तुम, रहमत को तलब करो। तो दरूद पाक क्या है? रहमत को तलब करना है। अल्लाह ताला का दरूद भेजना क्या है? अल्लाह हुजूर पर रहमत को नाजिल करना है। फरिश्तों का दरूद क्या है? रहमत मांगना है। बात समझ में? तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को भी इस काम में शामिल कर लिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, किसी और को बुलाया नहीं। मोहब्बत की बातें मोहब्बत वाले से कर दे, गैर से कर दे, गैर से नहीं कर दे। मोहब्बत की बातें अगर होती हैं तो किससे होती? मोहब्बत वालों से होती है। तो अल्लाह ताला भी यहाँ मोहब्बत वालों को पुकारता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ रसूल से मोहब्बत करने वालों, ऐ अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वालों, क्या करो? रहमत की भीख मांगो, रहमत को मांगो, रहमत को अपनी तरफ तवज्जो करो। रहमत मिल जाए सब कुछ खत्म। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ही क्या करेगी? तुम्हें दुनिया में भी जिंदगी अच्छी से अच्छी अता करेगी और आखिरत में भी वो रहमत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काम आएगी। सरकारे दो जहां हर ईमान वाले के कब्र में पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचते हैं? मैं रहमत हूँ,
جب رحمت کو دیکھتا ہے بندہ خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں میں نے سمجھا کہ میرا مددگار کوئی نہیں مگر رحمت للعالمین میرا مددگار ہے۔ بات سمجھ میں؟ میرا مددگار کون ہے؟ اے نکیرین کیا پوچھتے ہو پوچھو، میرے مدد کو کون آ گئے؟ رحمت للعالمین تشریف فرما ہے۔ ایمان والے کے قبر میں کون ہوں گے؟ رحمت للعالمین ہوں گے۔ یہ سرکار کی رحمت ہے کہ زندہ ہو یہاں ہو تو یہاں بھی وہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں چلے گیا وہاں بھی وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ آخرت میں کیا شان ہے؟ آخرت میں تو محبوبیت ہی محبوبیت ہے۔ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب میں آپ کو راضی کر کے رہوں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں جب جہنمی جہنم کو چلے جائیں گے، جنتی جنت کی طرف ہو جائیں گے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میرا امتی جہنم میں ہے، سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جاتے ہی مولا بولے گا اٹھو یا رسول اللہ، آج اٹھاؤ اپنا سر، پوچھو کیا مانگنا ہے۔ سرکار فرمائیں گے میری امت ہے تو جاؤ، جا کے جس کو چاہو جو بھی ایمان والا ہے لے لو، لے لیں گے۔ پھر وہ پھر سجدے میں سر ڈالیں گے اور فرمائیں گے یا رسول اللہ اب کیا تو ایمان میں کمی رکھنے والا ہے، ہاں جاؤ ان کو بھی لے لو۔ پھر سجدے میں وہ بولیں گے کہ رائی کے برابر بھی جس کا ایمان ہے اور اس سے بھی جس کے ایمان کم ہے وہ بھی کیا کرے؟ نکال لو یا رسول اللہ۔ تو معلوم ہوا جہنم سے نکالیں گے کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں کہاں ہوں گے سرکار؟ محشر کے پورے حالات میں آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ وقت شاید ختم ہو گیا ہے، آ کر بول رہے ہیں کہ ختم کرو ختم کرو۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ورنہ تو مجھے بہت کچھ بولنا تھا، علم کی حقیقت بھی بیان کرنا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم کا دروازہ کیسے کھولے۔ آج جو کچھ سائنس ترقی ہو رہی ہے وہ حقیقت میں رسول اللہ کے رحمت کی وجہ سے ترقی ہو رہی ہے۔ آج جو کچھ ہے نالج، جتنا بھی ایجوکیشن سسٹم ہے وہ حقیقت میں سرکار نے بنایا وہ سسٹم۔ اس سے آگے ایسا سسٹم نہیں تھا۔ ڈاکومنٹیشن بھی نہیں تھے، سٹیمپنگ بھی نہیں تھا۔ ڈاکومنٹیشن بھی سرکار نے ایجاد کیا، سٹیمپنگ بھی سرکار نے ایجاد کیا۔ میرے پاس الحمدللہ بہت احادیثیں ہیں، احادیث سے میں ثبوت بھی دے سکتا ہوں، مگر وقت نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وومنس ایجوکیشن بھی سرکار نے عطا فرمایا، طریقہ بتایا۔ ازواج مطہرات کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچرز رکھ کے پڑھایا کرتے تھے اور ماسک اسکولز کھولا کرتے تھے۔ 9 اسکول خالی چھوٹے سے مدینے کے شہر میں، 9 ایسے مسجد جس میں اسکول کے ساتھ تھی۔ بورڈنگ آئے نا آج کل ہاسٹل، وہ ہاسٹل کس نے ایجاد کیا؟ اسی کو اصحاب صفحہ کہتے ہیں۔ شارٹ میں میں جا رہا ہوں۔ اصحاب صفحہ جسے کہتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ اسٹوڈنٹس تھے جو سرکار کے در پہ پڑے ہو کے حاصل کرنے والے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ بورڈنگ اور وہ کھانے پینے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ سوشیالوجی کس نے سکھائی؟ میڈیکل کس نے سکھایا؟ سب کچھ سرکار نے سکھایا۔ یہاں تک سرکار نے سکھایا کہ جب پرندہ اڑتا ہے تو کیسے اڑتا ہے، یہ بھی سرکار نے سکھایا۔ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔